بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور بڑا شاندار قسم کا سلوشن آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، خصوصاً یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں یا ٹیچر ہیں یا پیرنٹس ہیں، یہ ان تینوں لوگوں سے بہت ریلیٹڈ ہے۔ سلوشن کیا ہے؟ میموری امپرومنٹ میتھڈس۔ یہ 5 طریقہ کار میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور میرا یہ چیلنج ہے کہ اگر بچے یا ٹیچر یا پیرنٹس اس پہ عمل کرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی چیز کا سوال کا جواب یاد کرنا چاہے اور ان کو نہ ہو اور ان کو پھر لکھنا نہ آئے۔ سب سے پہلا میتھڈ جو عام آرتھوڈاکس وے میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہے ریپیٹیشن کا۔ اگر بچوں نے کوئی سوال یاد کیا ہے تو اس کو منیمم 3 دفعہ لکھیں، اور میکسیمم 21 ٹائم اگر کوئی چیز وہ کر لیتے ہیں، 21 ٹائم اگر وہ کر لیتے ہیں تو ان کو کم از کم وہ 1 سال تک وہ چیز نہیں بھولے گی۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کسی بندے سے آپ پوچھیں، اسے کہیں کہ یار آپ کو اپنے گھر کا راستہ پتہ ہے، تو وہ کہے گا آپ پاگل ہو۔ کیوں کہے گا؟ وہ اس لیے کہے گا کہ وہ روزانہ گھر آتا ہے، روزانہ گھر جاتا ہے، روزانہ گھر آتا ہے، روزانہ گھر جاتا ہے۔ تو جو چیز آپ بار بار رپیٹ کرتے ہیں وہ آپ کے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے۔ جب آپ کے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے تو وہ پھر ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہائی لائٹ کرنا یا انڈر لائن کرنا، یا فرض کریں جیسے کانشیس ایک ورڈ ہے تو اس کو آپ ایس اور سی اکٹھا آتا ہے، جو لفظ آپ کو اس میں سے بھولتا ہے نا اس کو بڑا کر کے لکھ دیں، باقی لفظ 12 کے فونٹ میں لکھیں، اسے 18 کر دیں، وہ آپ کے ذہن میں رہے گا۔ کیونکہ ہمارا جو برین ہے یہ میپس کو فالو کرتا ہے، پکچرز کو فالو کرتا ہے زیادہ۔ تو وہ پھر جب آپ سوچیں گے ایسے میں نے کیا کیا تھا، ایس پہلے تھا یا سی پہلے تھا، تو آپ نے جو ہائی لائٹ کیا ہوگا فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا، پھر آپ غلطی نہیں کریں گے۔ یا جیسے وابلز حروف ہیں، سائلنٹ حروف ہیں، تو ان کو ایسے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایسوسیشن میتھڈ۔ مثال کے طور پہ آپ کو آ جاتا ہے، مضمون آ جاتا ہے، جی ہمارے اسکول پہ مضمون لکھے، تو بچے رٹا لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کہ ہمارے اسکول میں ایسے ہے، ہمارے اسکول میں ایسے ہے۔ چپ کر کے بچوں کو کہیں کہ آؤ میرے ساتھ، یہ ہمارے اسکول میں کمرے کتنے ہیں، وہ لکھے 10 کمرے، پھر لکھے اس میں پنکھے کتنے ہیں، 50 پنکھے ہیں، پھر اس میں لکھے کہ کرسیاں کتنی ہیں، اتنی ہیں، ٹیچر کتنے ہیں، اتنے ہیں۔ وہ سارا اسے وزٹ کروائیں، دکھا دیں، اور ایک ایک لفظ صرف لکھے۔ جب وہ سارے لکھ لینا کہ ہمارے اسکول میں 50 ٹیچر ہیں، 15 کرسیاں ہیں، خوبصورت بلڈنگ ہے، دیکھ لے گا تو بلڈنگ ہے۔ جب وہ ایک ایک ورڈ لکھ لے، پھر اسے کہیں کہ بلڈنگ کس طرح کی ہے، کرسیاں کس طرح کی ہیں، ٹیچر کس طرح کے ہیں، پھر ان کی ساتھ تعریف کرے، پھر اسے جملوں میں لے کے آئے۔ پہلے ایک ایک ورڈ لکھے، پھر جملوں میں لے کے آئے۔ ایسوسیشن وہ ذہن نشین کر لے گا کہ میں نے اسکول کا وزٹ کیا ہے، یہاں پہ یہ تھا، یہاں پہ یہ تھا، کھڑکیاں۔ یہ میں نے کافی سارے بچوں پہ اپلائی کیا ہے۔ پچھلے دنوں میرے ایک دوست تھے، ان کا باجی کا بیٹا تھا، وہ میرے پاس آیا، تو وہ کہتے ہیں یہ بڑا، یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ آج الحمدللہ آپ اس سے مل سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ہی از پرفارمنگ ویری ویل۔ تو وہ جو گیپ تھا اس کا کور ہو گیا۔ اصل میں ہمیں آسان سے مشکل کی طرف بچوں کو لے کے آنا چاہیے۔ دوسرا جو میرا بڑا فیوریٹ میتھڈ ہے وہ ہے چنکنگ میتھڈ۔ اس میں کیا کرتے ہیں، چیزوں کو پارٹس میں کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک سناتا ہوں، اس کو نا کوڈ کر لیتے ہیں، کوڈنگ کے ذریعے چیزیں، لمبی چیزیں یاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کرتا ہوں کہ 99419641614219192068۔
یہ عبارت جتنی دفعہ کہیں میں آپ کو دوبارہ سنا سکتا ہوں، اس سے لمبی بھی سنا سکتا ہوں. یہ بیسیکلی میں نے اس کے نا ذہن میں کوڈ بنائے ہوئے ہیں. اس کو جب ہم پارٹس میں کرتے ہیں نا اور ذہن میں اس کو پارٹس میں رکھتے ہیں، بولنے میں سیدھا لکھ دیتے ہیں، تو پھر آپ اس کو یاد کرتے ہیں. جیسے کہ فرض کریں اگر جتنی جنگیں پاکستان کی ہوئی ہیں ان کو اکٹھا میں لکھ دوں تو آپ نے کہنا یہ تو اتنا لمبا تو یاد ہی نہیں کیا جائے. جب میں اسے پارٹس میں کروں گا 1947 1965 1971 2025 یہ میں اکٹھا لکھ دوں تو بچوں کو میں دوں گا تو کہیں گے یہ تو بڑی لمبی عبارت ہے، یہ عبارت ہے ہم یاد نہیں کر سکتے. لیکن جب میں ان کو کہوں گا نا یہ جنگوں کے حوالے سے ہے تو یہ اس طرح سے ہے تو وہ یاد کر لیں گے. اسی طرح سے جو میں نے آپ کو بتایا وہ بیسیکلی میری میڈم کی ڈیٹ آف برتھ ہے، موبائل نمبر ہے، میرا ڈیٹ آف برتھ ہے، موبائل نمبر ہے، میری مسز کی ڈیٹ آف برتھ ہے اور موبائل نمبر ہے. تو اس طرح سے اس کو جنکنگ کہتے ہیں، اس کو میتھڈ کہتے ہیں، یا پارٹس میں بنا لینا چیزوں کو کہتے ہیں. اور پھر جو سب سے شاندار چیز ہے نا وہ ہے ڈیپ نالج. ڈیپ نالج کیا ہے؟ جو چیز آپ نے بچوں کو یاد کروانی ہے نا، فرض کریں بچے چھوٹے بچے ہیں ان کو ایپل کے کانسیپٹ کا نہیں پتہ، عام طور پہ ہم کہتے ہیں اے فار ایپل، بی فار بال، یہ ہم کروا کے جان چھڑا لیتے ہیں. وہ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو بچے بھول جاتے ہیں. اگر آپ فرض کریں ان کو سکھانا چاہتے ہیں کہ دارا کا گاؤں، آپ بچوں کو 5 سینسز کا استعمال کروائیں. اس میں فرض کریں ایپل پڑھایا ہے نا، ایپل ان کو دکھائیں بھی، ایپل ان کو کھلائیں بھی، چکھ لیں گے، ایپل کی آواز نیچے پھینک کے سکھائیں، پھر ان کو ہاتھ لگا کے دکھائیں. 5 جو سینسز ہیں نا جس لیسن میں وہ یوز کر لیں گے نا کبھی نہیں بھولیں گے، اور پھر بڑا آبجیکٹیولی اس کو ذہن میں رکھیں گے. جب بھی آپ انہیں کہیں گے وہ فوراً اس پہ ورڈنگ چینج ہو سکتی ہے لیکن کور آئیڈیا وہ وہاں پہ لکھ دیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو میتھڈ بتایا ہائی لائٹ کا، مثال کے طور پہ ایک سوال ہے تو اس میں ہے جی کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. پنجاب میں کتنے دریا ہیں؟ 5 دریا ہیں. تو اس میں جو کور آئیڈیا نا بیسیکلی وہ 5 ہے. تو اس کو ہائی لائٹ کیا ہم نے. پھر ایسوسیشن میتھڈ کہ اگر کارخانے کا کرنا ہے تو کارخانے کا وزٹ کروا دیں. اسی طرح سے چنکنگ میتھڈ میں نے آپ کو بتایا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیپ نالج، تو ڈیپ نالج بڑا شاندار ہے. دارا کا گاؤں اگر لکھنا ہے، یاد کرنا ہے تو ان کو گاؤں وزٹ کروائیں. گاؤں میں کیا ہوگا، وہ جب انٹر ہوں گے تو مٹی کی ایک خاص طرح کی خوشبو ہوگی، فصل لگی ہوگی گندم یا چاول کی، اس کی خوشبو ہوگی. پھر ایک گاؤں کا خاص مہک ہوگی وہ آئے گی. پھر وہاں پہ جانور ہوں گے، گھروں کی سیٹلمنٹ ہوگی، اسٹرکچر ہوگا. وہ جب دیکھ لیں گے نا ایک ایک ورڈ میں ان سے لکھوائیں. پھر 5 سینسز کا، اچھا اور آپ نے کوئی چیز اسمیل کی، گاؤں میں کوئی آوازیں آ رہی تھی، ٹیوبل کی آواز آ رہی تھی، اچھا تو کیا سونگا؟ جب آپ حویلی میں کسی میں گئے تو وہاں پہ اسمیل آ رہی تھی، ہاں جی آ رہی، گڈ اسمیل یا بیڈ اسمیل؟ بیڈ اسمیل تھی جی. جب کھیتوں میں گئے تو گڈ اسمیل تھی. تو یہ سارے 5 سینسز کے تھرو ان کو کروائیں گے تو وہ ان کا پرماننٹ پارٹ بن جائے گا. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، لمبا نہیں کروں گا اس پہ. ویسے میں 3 دن کی ٹریننگ کرواتا ہوں. تو اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ری تھنک ود ڈیولپمنٹ سولوشن اینڈ چینج یور لائف.